آپ کو پھر اس کے اوپر یقین کرنا ہوگا کہ یہ قرآن سچ ہے، پھر آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ جا کے رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی کون ہوتے ہیں؟ ایسے انسان جو ہم لوگوں کو ایسی خبریں دیتے ہیں جن کو ہم دیکھیں، ہر انسان خبریں لا کے دیتا ہے، ان میں سے کون سی خبر سچ ہے اور کون سی خبر جھوٹ ہے، یہ ہم لوگوں نے اپنے شعور کے ذریعے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ بتاتا تو ہر کوئی ہے، لیکن ہم نے کرنی ہے، ان خبروں میں سے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کون سی خبر سچ ہے اور کون سی جھوٹی ہے۔ اور مال باوجود عزیز رکھنے کے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دے۔ یہ کتاب آج کے لیے ہمیں کیسے گائیڈ کرتی ہے، جو میری زندگی کی جو قرآن پاک جو ہے، میں آپ کو قرآن سے پڑھ کے بتا رہی ہوں، لیکن اگر آپ اس قرآن کو نہ بھی پڑھیں، لیکن آپ کے دماغ کے اندر جو شعور ہے، جو آپ کے دماغ کے اندر جو عقل ہے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی، تو پھر آپ کا اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس جہنم سے باہر ہدایت کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی آپ اسی جہنم میں رہیں گے، کیونکہ آپ لوگ سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے جو ہمیں ایک علم دیا ہے ہم اسی کو مانیں گے، پھر ٹھیک ہے، جو اس کو مانے گا پھر وہ اسی جہنم میں رہے گا، دنیا کی اسی جہنم کے اندر رہے گا جہاں پہ وہ بھی موجود ہے۔ جو برائیاں اس کو اچھی لگتی ہیں اور اس کو اچھے کر کے، اس کے برے اعمال اس کو اچھے کر کے دکھائے جا رہے ہیں، پھر وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہوگا۔ تو یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مال باوجود عزیز رکھنے، مال ہے نا، میرا مال کیا ہے؟ میرے پاس میرا علم ہے، یہ میرا مال ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسہ، دولت، عورت، بچے، اولاد، آپ کا نبی، آپ کا رسول، آپ کے یہ سارے آپ کے مال ہیں۔ آپ اپنے مالوں کو جب تک ان کو خرچ نہیں کریں گے تب تک آپ کو علم نہیں دیا جائے گا، تب تک آپ کو بتایا نہیں جائے گا۔ اگر آپ کو پیسہ عزیز ہے تو پھر آپ اس کو خرچ کریں۔ اگر آپ کو جو چیز آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اگر آپ کو کسی نبی سے یا کسی رسول سے سب سے زیادہ پیار ہے، جو لوگوں نے بتایا ہوا ہے، تو آپ کو اس کو خرچ کر کے پھر اللہ کی طرف جانا ہوگا، اللہ کا رستہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اس کے سیدھے رستے کی طرف جانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنا سیدھا رستہ اسی وقت بتائیں گے جب تک آپ اپنے اندر کے جانور کی قربانی کریں گے۔ جانور کی قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو آپ کے اندر موجود ہے، جنہوں نے آپ کو گائیڈ کیا، جھوٹ کے اوپر آپ کی بیس بنائی ہے، تو سب سے کمزور گھر جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ مکڑی کا ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کے ارد گرد مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے۔ آپ کے اکابرین نے آپ کے ارد گرد مکڑی کی طرح جالا بنا ہوا ہے اور آپ کو نکلنے نہیں دیتے۔ جیسے ہی آپ نا پھنس جاتے ہیں اس جالے کے، مکڑی کے جالے کے اندر جا کے پھنس جاتے ہیں، پھر آپ کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کو کہ تمہیں جنت نہیں ملے گی، تمہیں جہنم ملے گی، تم نے اگر ایسا نہ کیا تو تمہیں جہنم۔ جھوٹ بولا جاتا ہے وہ ہمارے ساتھ، وہ لوگ ہمارے اکابرین ہم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ تمہیں یہ سب کچھ نہیں ملے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی انسان ہمارے سامنے آتا ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو، یعنی قریبی رشتہ دار کا مطلب ہمارے جیسی سوچ رکھنے والا انسان ہو، میرے جیسی رشتے میں وہ ہمارا رشتہ دار۔ ہر انسان، دنیا کا ہر انسان میرا رشتہ دار ہے۔ اور رشتے میں کیا ہے؟ میرا قریبی رشتہ دار کیسے ہوگا؟ جب وہ آئے گا میرے پاس اس علم کو سیکھنے کے لیے، تو اس کو، وہ میرا اگر قریبی ہوگا، میری جیسی سوچ رکھنے والا ہوگا، وہ ہو، چاہے وہ یتیم ہو، چاہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس چیز کا علم نہ ہو، جو چیزیں اس کو بھی بتائی جا رہی ہیں اس کا وہ علم نہیں رکھتا، تو وہ یتیم ہے۔ جب بھی اس کے پاس وہ علم نہیں ہے، یا اس کو یہ جو کہتے ہیں نا ماں باپ نہیں ہے، ماں باپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ دنیا والے تو ہیں، انہوں نے سیکھا تو ہے لیکن غلط جگہ سے سیکھا ہے، تو وہ یتیم ہے۔ ان کو سوتیلے ماں باپ نے پالا ہوا ہے۔ سوتیلے لوگوں کا مطلب ہے جتنے بھی لوگ آ کے ان کو پال کے گئے، سکھا کے گئے، قرآن پاک کی جھوٹی تعلیم جو دے کے گئے، وہ سوتیلے تھے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، خالی قرآن کو اکیلے کو پڑھا ہی نہیں، انہوں نے قرآن کے ساتھ شرک کیا، قرآن کے ساتھ دوسری کتاب کو جوڑ کے پڑھا کے بتایا، اور اس کو بتایا کہ یہ اس کو اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کتاب کے ساتھ شرک کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی شرط ہی یہ تھی کہ اس کو شرک سے پاک کر کے جو لوگ آئیں گے ان کو بتایا جائے گا۔
جب وہ شرک سے پاک کر کے نہیں آئے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، تو اس وجہ سے ان کو علم نہیں دیا گیا، ان کو پھر گمراہ کر دیا گیا، کیونکہ وہ اپنی گمراہی میں باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ انہوں نے گمراہ خود تو ہوئے، پھر اس گمراہی میں آگے سے لوگوں کو بھی لے کے جاتے رہے، اور ان کو کہتے ہیں تم نے صرف عربی پڑھنی ہے، تم نے عربی پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھی تو تمہیں گناہ ہوگا اگر تم نے خود سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب انسانوں نے سمجھنا شروع کر دیا اس کتاب کو کی اصلیت ان کو سمجھ آ گئی، تو انہوں نے بیان کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں کی جو دکانیں چمکی ہوئی ہیں، وہ جو سعودی عرب والی دکان چمکی ہوئی ہے، وہ آپ کی دکان نہیں چمکے گی۔ تو یہ بات جو بتائی جا رہی تھی، اس کے بارے میں جو بتایا جا رہا تھا، پھر آپ لوگوں کی سعودی عرب والی دکان نہیں چمکے گی، آپ کی 5 وقت کی نمازیں نہیں چمکیں گی، پھر آپ لوگوں کا یہ سب کچھ نہیں چمکے گا۔ جو آپ لوگوں نے جھوٹ کی بیس پہ لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، یہ پھر نہیں چلے گا آگے۔ یتیم کون ہے؟ ایسے انسان جن کو اس کے بارے میں پہلے سے علم نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے علم نہیں تھا، لیکن لوگوں نے آپ لوگوں کو جھوٹ بول کے اپنے جال کے اندر پھنسایا ہوا ہے، مکڑی کے جال کے اندر پھنسایا ہوا ہے۔ اگر آپ اس مکڑی کے جال کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو۔ اور محتاج، محتاج وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو جو منہ سے اپنے نہ مانگے، آئے اور آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور ہمیں سننے کی کوشش کرے، تو وہ محتاج ہوگا۔ وہ سن تو رہا ہوگا، ابھی کافی سارے لوگ ہمارے یہاں پہ ہوں گے جو سن رہے ہوں گے ہمیں، جو وہ محتاج ہیں اس چیز کی، کیونکہ وہ خود سمجھ نہیں سکتے۔ اور یہ لوگ جو خود نہیں سمجھ سکتے، ان کو ہم لوگوں کے پاس جو علم ہے، ہم نے اس علم کے ذریعے ان کو اس جہنم سے باہر نکالنا ہے۔ تو وہ محتاج ہیں اس وقت۔ آپ لوگ بیچارے لوگ ہو، لیکن آپ لوگ محتاج ہو اس چیز کے کہ آپ لوگوں کو علم دیا جائے۔ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بول کے آپ لوگوں کی پوری زندگیاں تباہ کی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے تو آپ لوگوں کو سکون نہیں آتا۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کو زبردستی، پڑھو بچپن سے ہی زبردستی پڑھو پڑھو پڑھو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا جو اللہ ہے اس کو ان ساروں چیزوں کی ضرورت ہے؟ پڑھو، 5 وقت کی نمازوں کی ضرورت ہے؟ اس کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ اس چیز کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہاں ہم یقین کریں گے تو کر لیں، آپ لوگوں کی مرضی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اور مسافر، اب مسافر وہ ہوتا ہے جو اس زندگی میں شروع سے لے کے اپنی زندگی میں چلا جا رہا ہے، وہ تلاش میں ہے، سچائی کی تلاش میں ہے۔ تو کبھی وہ میری براڈ پہ آ گیا، کبھی وہ کسی اور کی براڈ پہ چلا گیا، کبھی وہ کہاں چلا گیا، اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کو کہیں سے کبھی ایک بندے نے کچھ بتایا، دوسرے بندے نے کچھ اور بتایا، تیسرے نے کچھ اور بتایا، تو وہ مسافر ہے، وہ چلتا جا رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کے اندر جو مسافر ہیں، یہ ہماری زندگی جو ہے نا، یہ ہماری چلتی جا رہی ہے، ہم لوگ سارے کے سارے مسافر ہیں۔ ہم مسافروں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا، اکٹھا کرنا ہوگا۔ یہ ہماری زندگی کی جو کشتی ہے، جو نوح کی کشتی ہے، اس کے اندر جو آنا چاہے وہ اپنی مرضی سے آ سکتا ہے۔ اس سچائی کی کشتی کے اندر جو آنا چاہے وہ آ سکتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسافروں اور مانگنے والوں، مسافر وہ جو اس زندگی میں چل رہے ہیں، مسافر ہی ہے نا ہم لوگ۔ تو جب آپ کو بولا جائے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے آپ کو واپس اللہ کی طرف لے کے جاؤ، تو کئی لوگ جو ہیں وہ ضد میں آتے نہیں ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ تو اسی چیز میں خوش ہیں جو ہمیں مل گئی ہے، ہم اسی میں خوش ہیں، ہم نے اس میں نہیں آنا، آپ کی باتوں میں نہیں آنا، یا آپ کی باتیں نہیں سننی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، سنو، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، میرا فرض ہے صرف بتا دینا۔ تو آپ لوگوں کی مرضی ہے، اگر آپ مسافر ہیں، اس دنیا کے مسافر ہیں، تو آپ لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہے تو ان کے بارے میں بات ہو رہی۔ اور گردنوں کے چھڑانے میں، گردنوں کے چھڑانے، گردنیں کون سی ہیں؟ آپ لوگوں کی گردنیں، آپ لوگوں کے اکابرین نے ان کے اندر پٹے باندھے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو، آپ لوگ ایک طرح کے جانور ہو، ایسے جانور جو اپنا دماغ استعمال نہیں کرتا، وہ لوگوں نے جس نے جہاں پہ جو بولا وہ اس کے پیچھے لگ پڑتا ہے، اسی کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے بولا تو میرے پیچھے چل پڑا، اس نے فلانے نے بولا اس کے پیچھے چل پڑا، جس کسی کے وہ بتایا اس کے دماغ میں آ کے بولا تمہاری مدر جو ہے نا وہ ایسے بول رہی ہے۔ تو بیٹا جو وہ اپنی بیوی کی بات سن کے اپنی ماں کو مارنا شروع کر دے، یا ماں کی بات سن کے بیوی کو مارنا شروع کر دے، تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ گمراہ ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں میں فوراً آ جاتے ہیں۔ تو یا اپنے اکابرین کی باتوں میں فوراً آ جاتے ہیں۔ ماں باپ نے بولا ان کو بچپن میں ہی زبردستی ان کو قرآن بولا پڑھو پڑھو پڑھو، زبردستی ان کو نمازیں پڑھائیں، بچپن میں ان کی زندگیاں ان سے چھین لی گئی، ان کی جو آزادی تھی نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی آزادی تھی، وہ ان سے چھین لی گئی۔
یہ ان کے اکابرین نے، ان کے ماں باپ نے، ان کے بڑوں نے ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کی آزادی ان سے چھین لی تھی، تو ان کی گردنیں مارنے کا مطلب ہے آپ لوگوں کی گردنیں چھڑانی ہے۔ ہم لوگوں نے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی گردنوں کو کیسے چھڑوانا ہے، تو ہمیں ہمارا رویہ ان کے ساتھ سب سے پہلے اچھا ہونا چاہیے، تاکہ ہم جب ان سے بات کریں، ان کو سمجھائیں، تو ان کو تکلیف نہ ہو ہمارے الفاظ سے، ہماری ہم اپنے اندر تکبر نہ پائیں، اپنے اندر تکبر نہ لے کے جائیں کہ ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ہمیں ہی سب کچھ پتہ نہیں۔ جب یاد کریں کہ ہم لوگوں کو بھی ایک ٹائم ایسا تھا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، ہم بھی انہی کی جگہ پہ تھے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے نکالا ان جگہوں سے، آہستہ آہستہ کر کے، آہستہ آہستہ کر کے، آہستہ آہستہ کر کے، ٹائم لگا، زندگی لگی، ہم لوگوں کی زندگی گزر گئی کہ ہم لوگ ان برائیوں سے باہر نکلے ہیں۔ تو جب ہمیں ٹائم لگ گیا ہے ان چیزوں سے باہر نکلنے کے لیے، تو ان لوگوں کو بھی ٹائم لگے گا۔ ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، خدا کا واسطہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ جن کے پاس علم آ گیا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ پیار محبت سے اور اچھے سلوک کر کے ان کو نکالیں اس جگہ سے، کیونکہ ان کو ان کے اکابرین نے گردنوں میں پٹے باندھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانوروں کی طرح، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح، گائے بھینسوں کی طرح کبھی ادھر ہانک کے لے جاتے ہیں، کبھی ادھر ہانک کے لے جاتے ہیں، جس نے جو بتایا وہ اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنا دماغ یوز نہیں کرتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، وہ اس دماغ کو یوز کیے بغیر لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا ہے کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اوپر قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ کیا آپ جب جوان ہو گئے، عقل مند ہو گئے، شعور والے ہو گئے، کیا آپ نے اس قرآن کی ساری باتوں کی تصدیق کی کہ جس کا انہوں نے بتایا تھا کہ 1400 سال پہلے ایک محمد آئے تھے، پھر وہ ایک احمد آئے تھے، انہوں نے یہ کیا؟ لوگوں نے تو آپ کو محمد اور احمد کے پیچھے لگا دیا ہوا ہے، کسی نے علی کے پیچھے لگا دیا ہوا ہے، کسی نے فاطمہ کے پیچھے لگا دیا، کسی نے کس کے پیچھے لگا دیا ہوا۔ انسانوں نے ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کے پیچھے لگا دیا ہے کہ جن کے پیچھے جانے کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا تھا، نہ کہ انسانوں کی چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا تھا۔ لوگوں نے آ کے کبھی ادھر لے گئے، کبھی ادھر لے گئے، کبھی نمازیں پڑھوانا شروع کر دی، کبھی سعودی عرب لے کے سعودی عرب کے لوگ بھی آپ لوگوں کو بیوقوف اس لیے بناتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو مدرسے والے لوگ ہیں ان کو بولا جاتا ہے، ان کو پیسہ بھی اس لیے دیا جاتا ہے مدرسے والوں کو، تاکہ وہ آپ کے لوگوں کو مدرسوں کے اندر صرف عربی سکھائیں، ان کو اردو کا ترجمہ پراپر طریقے سے نہ سمجھا سکیں۔ وہ خود بھی سمجھدار نہیں ہوتے اور وہ آگے کے لوگوں کو بھی سمجھداری نہیں سکھاتے۔ تو اس وجہ سے وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو بولتے ہیں کہ ان کو بولو کہ یہ سعودی عرب جو ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، حالانکہ قرآن پاک ایسا نہیں، اس سے پاک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کو کہو کہ میں اس کے ساتھ، اس کے پاس موجود ہوں۔ جب میرا اللہ میرے پاس موجود ہے اور میری باتیں سن رہا ہے، تو مجھے سعودی عرب جا کے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں جا کے مجھے کیوں مانگنے کی ضرورت ہے؟ جب میرا اللہ میرا شعور کے اندر موجود ہے، میرے ساتھ موجود ہے، تو مجھے یہاں پہ اس سے مانگنا ہے نا، نہ کہ مجھے اس دنیا میں جا کے وہاں پہ سعودی عرب والوں کو پیسے دیں ٹکٹ کے۔ وہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک کے پاکستان کو، انڈیا کو اور ان کو یہ ٹھیکہ دیتے ہیں، اور پھر ان کو پھر وہ اس میں سے تھوڑا سا شیئر بھی دیتے ہیں جب ان کی ایئر لائن چلتی ہیں زیادہ اور ان کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اس کے سارے پیسے یہ آپ کے یہ جو مولوی ہیں نا، ان کو ملتے ہیں، تاکہ یہ دیکھیں نا، پہلے وہ جب مسجدیں بناتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ مسجدیں کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ ہمارے پاس تو فری کا پلیٹ فارم ہے نا، یہ جو یہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹک ٹاک ہے ہمارے پاس ایکس ہے، ہمارے پاس اور اتنے سارے پلیٹ فارمز ہیں، سارے کے سارے پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ یہ کیوں نہیں یوز کرتے آپ لوگ ایک دوسرے کو پیغام دینے کے لیے؟ مسجدوں کے اندر کیوں بلا کے آپ لوگوں کو طوطے کی طرح، پیرٹ کی طرح ریپیٹ کرواتے ہیں؟ وہی دعائیں اگر آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگے تو کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ جو زندگی ہماری جو دی گئی ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے اس رب کے سامنے جانے کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں یہ سب شعور دیا ہے، جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، اس کے سامنے حاضری دینی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے رب کے سامنے حاضری دینی، کیونکہ رب تو ہمارے ساتھ موجود ہے، ہر وقت وہ حاضر ہے، وہ زندہ موجود ہے ہمارے ساتھ، تو ہم حاضری اسی وقت اس کو دیں گے نا جبکہ ہم چھپ چھپا کے لوگوں کے پیچھے جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اور مانگنے والوں کو، جب کوئی مانگنے والا آتا ہے یہاں پہ ہمارے سے، کوئی کویسچن کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو اس کو ہم نے پیار محبت سے اس کو جواب دینا ہے۔ اگر ہم اس کو جواب ہم بدتمیزی کر کے اور گالی نکال کے دیں گے
تو ہم میں اور اس میں فرق کیا ہو جائے گا؟ یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ رہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو جتنے بھی جاہل لوگ ہیں، سائیکو لوگ ہیں، ان لوگوں کو جاہلیت میں رکھا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ یہ ان کے کام آ سکے۔ یہ نا گھوڑے ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، گدھے ہیں، یہ وہ گدھے ہیں جن کے بارے میں بولا جاتا ہے، جیسے یہ ابھی لڑکے نے لکھا، یہ جو بات لکھی ہے جس نے، اسی کو میں مائی پتہ نہیں پینڈو، یہ جو ہے نا، اس مسٹر پینڈو، اس کو میں بتا رہی ہوں، اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہ وہ جاہل گدھا ہے، یہ وہ جاہل گدھا ہے کہ جس کے اوپر سامان لادا گیا، اس کے اوپر کتابوں کا سامان بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس گدھے نے، اور وہ گدھا اپنے بوجھ کے اوپر، اسی بوجھ کے اوپر لے کے اپنا بوجھ چلی جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی اصلیت نادانی میں کر رہا ہے۔ یہ وہ گدھا ہے جو نادانی میں اپنے بڑے والوں کو یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا اس کے لیے صحیح ہے اور کیا اس کے لیے غلطی۔ یہ اپنا دماغ، ایسے گدھے جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنا دماغ یوز نہیں کرتے، وہ اپنے بڑوں کا دماغ یوز کرتے ہیں جو انہوں نے سکھایا ہوتا ہے نا ان کو، جاہلوں کو، تو پھر یہ اسی کے اوپر یقین کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے جاہل لوگ ہیں، ان کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ وہ جو گدھوں کا بولے نا کہ وہ اپنے اوپر کتابیں لاد کے جا رہے ہیں، وہ یہ گدھا ہے، وہ اس گدھے کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ ایسے گدھے ہیں بہت سارے، ایک نہیں اور بھی بہت سارے۔ اور سلاد قائم کریں، میں نے آپ لوگوں کو 10 دفعہ بولا کہ سلاد قائم کریں، عربی میں بھی سلاد کا لکھا ہوا کہ قائم کرنا، واقیم الصلاۃ، واتی یہ جو سلاد ہے یہ قائم کرنا ہے۔ سلاد کیسے قائم کرنی ہے؟ ایک انسان نے اس دنیا میں رہنے کے لیے جو پراپر طریقہ آزمانا ہے، جو اپنے آپ کے اوپر اپنے اوپر قائم کرنا ہے، جو چیزیں اپنی اس نے دنیا میں رہنے کے لیے جو چیزیں اس کو چاہیے، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو وہ ٹھیک کرے گا تو یہی اس کی صلاۃ ہے۔ جب وہ اپنی صلاۃ قائم کرے گا، اسٹیبلش کرے گا، یعنی کھڑا ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کے، تو پھر اپنے شعور کے ذریعے وہ دیکھے گا کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، نہ کہ وہ دوسرے لوگوں کی جہالت کے، جاہل لوگوں کی باتوں کو سن کے، اور وہ گدھے کی طرح اپنی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال کے عربی 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 پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہوگا۔ یہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو ایسے جاہلوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے صلات قائم کرنی، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لانے کے لیے، اپنے حرکات کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے۔ وہ دیکھیں جہاں پہ لکھے نا کہ جانوروں اور پرند کو بھی پتہ ہے کہ اس کی صلات کیا، تو جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی صلات کیا ہوتی ہے؟ اس کی صلات یہ ہوتی ہے کہ اس نے جیسے منہ کھولا تو اس کو پتا ہوگا کہ میری ماں میرے منہ میں کھانا ڈالے گی، یہ اس کی صلات ہے۔ پھر وہ پوپ کرنے کا اس کو پتا ہوتا ہے، اس کو کھانے کا پتا ہوتا ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ جب اڑنا شروع ہوتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اڑنا کیسے ہے، وہ اڑنے کا سیکھتا ہے، وہ اپنے سے سیکھ رہا ہے۔ جب چرند پرند اپنے سے سیکھ رہے ہیں تو آپ جیسے جاہلوں کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ دماغ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، عقل تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، شعور تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس شعور کو یوز کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ جو دنیا کے لوگ جو یہاں پہ امریکہ میں لوگ رہ رہے ہیں، وہ تو کتاب آپ کی قرآن پڑھتے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا شعور کیسے آ گیا؟ جاہل لوگوں، آپ لوگ اس طرح سے، آپ لوگ جب اپنے آپ کو وہ کرتے ہو کہ زمانہ جاہلیت میں رہنا چاہتے ہو تو آپ رہو۔ میں سب کو نہیں بول رہی ہوں، پلیز معاف کیجیے گا، میرا جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں بند کر کے دوسروں کی باتوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں اور اپنے دماغ کی جو روشنی ہے اس کو یوز نہیں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر جو علم دیا اس کو یوز نہیں کرتے، یہ ان کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ صلات قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ پہلے آپ نے سیکھنا ہے، جو چیز سیکھیں گے تو جب دوسرا انسان آپ کے سامنے آئے گا تو اس کے اوپر عمل کروائیں گے نا۔ جیسے ایک انسان ہمارے سامنے آیا، کوئی بھی انسان ہمارے سامنے آیا، ٹھیک ہے، میرے سامنے ایک جیسے انسان آ جاتا ہے تو آ کے مجھے کوئی برائی سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس برائی کے بدلے میں نے جو سیکھا ہوگا، جو میرا اچھا شعور جو ہوگا، تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی، تو 1 دفعہ کروں گی، 2 دفعہ کروں گی، 3 دفعہ کروں گی، میں اچھے سلوک سے اس کو زکوٰۃ دوں گی۔ میرے جسم کی زکوٰۃ ایسے نکلے گی کہ پہلے میں نے خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا وہ کام، اور پھر جب دوسرے کے ساتھ وہ رویہ اختیار کروں گی تو پھر وہ میری زکوٰۃ، میری روح کی غذا زکوٰۃ نکلے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں۔ دیکھیں ہم لوگ عہد کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج عہد کیا ہوتا ہے۔
کہ میں نے اگر چوری کر لیا ہے تو میں پھر ارادہ کرنا ہوتا ہے مجھے کہ میں نے آج کے بعد یہ میں نے چوری نہیں کرنی ہے. جھوٹ بول لیا تو مجھے ارادہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تو وہ ارادے کے اوپر ہوتا ہے. جو عہد ہوتا ہے نا، جو عہد ہوتا ہے وہ ہمارا، جب ہم اپنے آپ کے ساتھ عہد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم اللہ کے ساتھ عہد کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم خود کو ٹھیک کرنے کا وہ سوچتے ہیں کہ آج کے بعد میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیتا ہے. اکیلے ہیں نا تو آپ اپنے خود کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے رہا ہوگا. وہ بولے گا کہ ٹھیک ہے تم کرو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں گائیڈ کروں گا. تو وہ جو شعور ہے اس کے ذریعے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے. تو عہد کر لیں تو پورا کریں. عہد یہی ہمارا عہد ہوگا کہ جب ہم کوئی چیز ڈیسائیڈ کریں، جب ارادہ کریں کہ آج کے بعد میں نے یہ نہیں کرنا، تو اس کو پورا بھی کریں. آپ جب کوئی چیز کا ارادہ کرتے ہیں نا کہ میں نے چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، گالی نہیں دینی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں، پھر اس کو پورا کرنا پڑے گا ہمیں. جب تک ہم پورا نہیں کریں گے تب تک ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ اس کا صلہ نہیں دے گا ہمیں. اور سختی میں اور تکلیف میں دیکھیں سختیاں بڑی بڑی آتی ہیں. یہ بیچارہ، یہ ابھی جو بندہ آیا تھا مجھے گالیاں نکال رہا تھا یہاں پہ، بدتمیزیاں کر رہا تھا میرے ساتھ، اس نے میرے ساتھ سختی کی، اس نے میرے ساتھ رویہ کیا اختیار کیا. اس کو میں نے صرف بتایا کہ آپ گدھے کی طرح لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ لوگوں کے گلوں میں پٹے باندھے ہوئے یا منہ کو بھی باندھا ہوا ہے. وہ جو پاکستان کے اندر جو منہ باندھا ہوتا ہے نا، تو وہ مجھے بتانے کا صرف یہ تھا کہ میں اس انسان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہتی تھی. میں صرف اس کو بتانا چاہتی تھی کہ آپ لوگ گدھے کی